میں ہوں محمد جاوید پاریک، بیورو چیف 29 نیوز کراچی۔ آج ہم آپ کو سربراہ تنظیم MQM پاکستان چیئرمین بحالی کمیٹی فاروق ستار کی پریس کانفرنس کی کچھ جھلکیاں دکھاتے ہیں۔ معزز میڈیا کے دوستوں اور یہاں موجود MQM ORC کے اراکین اور مختلف کراچی کے علاقوں سے آنے والے کراچی کے لیے ایک تفکر رکھنے والے اور کراچی کے لیے پریشان ہونے والے کراچی کے جو شہری یوتھ نوجوان یہاں موجود ہیں، میں آپ سب کو السلام علیکم کہتا ہوں، اور آپ سب کو اور خاص طور پر میڈیا کے دوستوں کو آج کی اس ہنگامی پریس کانفرنس میں آنے پر دل کی گہرائیوں سے شکریہ ادا کرتا ہوں، بہت شکریہ۔ یہ پیچھے جو بینر لگا ہوا ہے اس میں آپ کو آج کی اس پریس کانفرنس کی غرض و غایت تو معلوم ہو چکی کہ مردم شماری شہر کراچی پاکستان کا سب سے اہم ترین شہر، سب سے کاسموپولیٹن میٹروپولیٹن شہر، سب سے بڑا شہر، خاص بنیادوں پر واحد قومی شہر، یعنی پاکستان کی ہر زبان بولنے والا کراچی میں، ہر علاقے کا پاکستانی کراچی میں، مختلف المذاہب، مختلف المسالک، مختلف اللسان، مختلف الثقافت، یعنی کثیر الجہتی شہر، ایک ملٹی کلچرل، ملٹی ایتھنک، ملٹی ریلیجیس، ملٹی سیکٹیرین کراچی شہر، اور جہاں ریاستی اداروں کے سربراہ یہ کہتے ہیں کہ اس کی آبادی 3 کروڑ سے کم نہیں ہے۔ گلزار احمد شیخ چیف جسٹس سپریم کورٹ کئی مرتبہ یہ بڑے دعوے کے ساتھ کہہ چکے ہیں کہ 3 کروڑ سے زیادہ آبادی والا شہر کراچی، جب بھی کراچی پر کوئی ہیئرنگ ہوئی، کوئی سماعت ہوئی تو وہ یہ ساری بات کرتے ہیں۔ اور ان سے پہلے کور 5 کے کراچی سندھ کے کور کمانڈر جنرل نوید مختار صاحب بھی بہت ڈنکے کی چوٹ پر بڑے دھڑلے کے ساتھ 2.5-3 کروڑ کی آبادی کا شہر کراچی شہر، جو پروویژنل رزلٹ آیا تھا سینسس کا 2017 میں، اس سے پہلے سے کہتے تھے، اور چیف جسٹس سپریم کورٹ تو 2017 کے نتائج جسے ہر خاص و عام نے سب نے مسترد کر دیا، ملک کے دیگر علاقوں، کچھ اور علاقوں میں بھی بے قاعدگیاں ہوئیں، دھاندلی ہوئی، آبادی صحیح نہیں گنی گئی، یا گنی گئی تو اس کو ظاہر نہیں کیا گیا، آبادی کو کم کر کے دکھایا گیا۔ ملک کے کئی علاقوں میں اس طرح کی صورتحال ہے، لیکن کراچی کا معاملہ اور کراچی کا کیس سب سے مختلف اور منفرد ہے، سب سے نمایاں ہے، کیونکہ کراچی کے ساتھ یہ کھلواڑ کے اس کی آبادی کو جب 2017 میں مردم شماری ہوئی بالآخر اور اس کے نتائج کا اعلان کیا گیا 2018 کے الیکشن سے پہلے، تو اس کی آبادی 1 کروڑ 60 لاکھ دکھائی گئی۔ اسی وقت MQM پاکستان نے میری سربراہی میں یہ واضح طور پر کہہ دیا کہ ہم کراچی کی سب سے بڑی نمائندہ جماعت ہیں، ظاہر ہے کہ اس وقت کی جو پوزیشن تھی، اور ہم بغیر کسی کم و کاست کے، بغیر کسی لگی لپی، ہم
اس مردم شماری، اس کے اعداد و شمار اور جو آبادی کراچی کی دکھائی گئی ہے اس کو مسترد کرتے ہیں۔ اور ہم نے یہ کہا تھا کہ لاپتہ افراد کا ہم سنتے ہیں کہ کسی کو گرفتار کیا گیا لیکن عدالت میں پیش نہیں کیا گیا، تو یہ اصطلاح آ گئی کہ گمشدہ یا لاپتہ افراد، لیکن گمشدہ یا لاپتہ آبادی اس کی اصطلاح 2017 کے مردم شماری کے نتائج کے بعد آئی، اور ہم نے کہا کہ کراچی کی آدھی آبادی کو مردم شماری میں لاپتہ کر دیا گیا۔ مسنگ سینسس، مسنگ مردم شماری، لاپتہ گمشدہ افراد اور آبادی کراچی کی، تو آدھی آبادی کراچی کی سپریس کی گئی، دبائی گئی اور ظاہر نہیں کی گئی۔ یہ ہم نے، اور میں لمبی بات نہیں کرنا چاہتا کہ میں اس وقت جو ہم نے حوالے دیے مختلف سرکاری اعداد و شمار، اور سب سے بڑھ کر 2013 میں پیپلز پارٹی کے سینیٹر تاج حیدر صاحب نے نیشنل جو یہ نادرا کا ڈیٹا بیس جو ہے، نادرا کا ادارہ، اس سے سوال کیا سینٹ میں کہ بھائی کراچی میں کتنے شناختی کارڈ ایشو ہوئے ہیں اور اس کے حساب سے شناختی کارڈ اور آبادی کا کیا؟ تو شناختی کارڈ وفاقی وزارت داخلہ کا ذیلی ادارہ ہے۔ نادرا نے یہ جواب دیا، وزارت داخلہ نے یہ جواب دیا کہ کراچی کی آبادی 2013 میں جو ان کے اعداد و شمار تھے 2,20,00,000 سے کم نہیں ہے، یعنی 2,00,000 سے کراچی کی آبادی کم نہیں ہے۔ یہ 2013 میں وفاقی وزارت داخلہ کہہ رہی ہے، اور 2017 میں جو نتائج آئے، جو اعلان ہوا اور جو پروویژنل ریزلٹ جسے کہا گیا، تو کہا گیا کہ یہ آبادی 1,60,59,00,000 یا 1,59,00,000 یا 1,60,00,000، تو واضح ہو گیا کہ کراچی کی آبادی کو کم از کم آدھا کر دیا گیا۔ اور ہم نے اسی وقت 2017 میں ہی ایک پٹیشن ڈال دی جس کو میں نے تیار کیا اس وقت، اور اس کی نوک پلک کو قانونی اعتبار سے ہمارے جو قانونی مشیر اور ماہر ہیں فروغ نسیم بھائی، انہوں نے اسے صحیح کر، یہ ہماری پٹیشن تھی۔ میں اس پٹیشن کے ایک خاص نقطے پر آؤں گا کہ ہم نے کیا پوائنٹ ریز کیا، میں اس پر آؤں گا۔ اور 2017 کے ابھی پروویژنل ریزلٹ نہیں آئے تھے، ہم نے اس سے پہلے 2017 کے شروع میں یہ پٹیشن ڈال دی، کیونکہ وہ ریزلٹ آنے والے تھے، دھاندلی کا اندازہ ہو گیا تھا، نتائج اور آبادی کو کم کر دیا گیا تھا، تو ہم نے کہا کہ یہ پٹیشن ڈال دو، یہ ایسا نہ ہو۔ اچھا، اس سے پہلے کے 4 جو سینسس تھے یا مردم شماری تھی، اس میں بھی کراچی کی آبادی کو کم کر کے دکھایا گیا۔ میں بہت تفصیل میں جا سکتا ہوں، میرے پاس ہر 10 12 15 سال بعد جو بھی مردم شماری ہوئی ہے 1948 کے بعد، 48 اور اس کے بعد ان کے کیا اعداد و شمار رہے، اور اس میں ان اعداد و شمار کو دیکھ کر کراچی کا بچہ بڑے آرام سے کہہ سکتا ہے کہ یہ کراچی کی آبادی نہیں۔ کراچی کے ساتھ ظلم اور ناانصافیاں بہت ساری ہیں، ان کو اگر گنوانے میں یہاں بیٹھ جاؤں تو میرے خیال میں مجھے اس میں کئی گھنٹے اور کئی دن لگ جائیں، لیکن ظاہر ہے کہ اس کی گنجائش نہیں ہے۔ تو تمام ناانصافیوں، تمام امتیازی سلوک میں جو سب سے بڑی ناانصافی اور امتیازی سلوک ہے جو کراچی والوں کے ساتھ ہوتا آیا ہے ہر مردم شماری میں، وہ کراچی کی آبادی کو کم کر کے دکھانا۔ اچھا، جب آبادی کم کی جائے گی
تو پھر آپ کی نمائندگی بھی کم ہو جائے گی، ڈیلیمیٹیشن میں جو آپ کی نشستیں قومی اور صوبائی اسمبلی کی اور پھر بلدیات کی بنے گی وہ کم بنے گی، اور ویسے ہی کراچی کو ترقیاتی اور دیگر فنڈز وفاق سے اور صوبے سے کم ملتے ہیں، اور جب کم آبادی ہوگی تو اور کم ملیں گے، اور آبادی ہے کہ رکنے کا نام نہیں لے رہی، اور اس میں روز افزوں روزانہ بے تحاشا اضافہ ہو رہا ہے۔ دو گلیئرنگ پوائنٹ سے میں اس کی طرف آؤں گا کراچی، دو نقطے۔ لیکن آج کی پریس کانفرنس کا جو بنیادی مقصد ہے کہ یہ تو ہو رہا ہے، ہم نے پہلے بھی اس طرح کی پریس کانفرنس کی کہ یہ ظلم ہے، یہ زیادتی ہے، لیکن اس مرتبہ جب پروویژنل رزلٹ آیا اور سینٹ اور قومی اسمبلی کو کہا گیا کہ اس پر آپ اپنے اپنے انگوٹھے لگا دیں، تو ہم نے کہا، ہم کھڑے ہو گئے، میں پارلیمانی لیڈر تھا ایم کیو ایم کا، اور 2017 میں ہم نے منع کر دیا انگوٹھا لگانے سے۔ ہم نے کہا کہ اب یہ دھاندلی نہیں چلے گی، اب میں آپ کے لیے لڑوں گا، میں پوری ایم کیو ایم کے لیے لڑوں گا، آپ کے دیگر اکابرین ہیں ان پہ صحیح یا غلط جو بھی الزامات ہیں میں آپ کے ساتھ کھڑا ہوں گا، لیکن خالد بھائی اپنی اس محنت کو ضائع مت ہونے دے۔ یہ ہماری آنے والی نسلوں کا مسئلہ ہے، اور کراچی کی آبادی کو کم گن کر، کم نمائندگی دے کر، یہاں مسائل کے انبار لگا کر، اسے مجرمانہ نظر انداز کر کے، اگر اسلام آباد کے حکمران یہ سمجھتے ہیں کہ کراچی میں یہ جو آج امن ہے، یہ امن اسی طرح قائم و دائم رہے گا، تو یہ ان کی بھول ہے۔ بے روزگاری، مہنگائی پورے ملک میں ہے، لیکن جو کراچی میں پڑھے لکھے لوگوں کی بے روزگاری کی شرح ہے وہ سب سے زیادہ ہے۔ سب سے بڑا شہر، بے روزگاروں کا سب سے بڑا شہر، مہنگائی کا بھی سب سے زیادہ، بھئی سارے بل کراچی والے دیتے ہیں، باقی ملک میں کتنے لوگ بجلی کے بل دیتے ہیں، گیس کے بل دیتے ہیں، جا کے معلوم کر لیں۔ کارپوریٹ سیکٹر کراچی میں ٹیکس دیتا ہے، صنعت کار تاجر کراچی کا ٹیکس دیتا ہے۔ پھر کراچی میں کوٹا سسٹم ختم ہو گیا، وہ کوٹا سسٹم اگر نافذ ہے تو آج بھی کراچی، حیدرآباد اور سکر کے لیے نافذ ہے۔ ہمیں ہمارے کوٹے پر کراچی، حیدرآباد، سکر کے نوجوانوں کو، پڑھے لکھے نوجوانوں کو دھکے کھا رہے ہیں، خودکشیاں کر رہے ہیں، انہیں ان کے ڈومیسائل اور پی آر سی میں نوکری نہیں ملتی، اور ملک کے کسی بھی کونے خدرے سے کوئی بھی اٹھ کر آ جائے، پنجاب، بلوچستان، خیبر پختونخوا، قبائلی علاقے، گلگت بلتستان، کہیں سے کوئی آ جائے، اندرون سندھ، لاڑکانہ، نواب شاہ سے کوئی آ جائے، یہاں کا ڈومیسائل اور پی آر سی بنا لے۔ یہ جتنے صحافیاں موجود ہیں، کیمرامین موجود ہیں، میں تو چیلنج کرتا ہوں کہ یہ اپنے بچوں کو بھیجیں پنجاب، اور مجھے سیالکوٹ، گجرانوالہ، فیصل آباد کا ڈومیسائل اور پی آر سی بنوا کے دیں۔ میں آپ کو ڈالر کہیں گے تو ڈالر میں، اور روپے کہیں گے تو روپے میں، میں آپ کو 10 لاکھ روپے، 1 ملین جو ہے وہ، چاہے میں چندہ کر کے کرنا پڑے، وہ میں آپ کو دوں گا۔ اگر مجھے کوئی ایک آدمی لاہور کا، پشاور کا، کوئٹہ کا، نواب شاہ یا لاڑکانہ کا ڈومیسائل بنا کر لا کر دکھا دیں، تو ہمارے شہر میں ہمارا روزگار کا کوٹا، وہ بھی کوئی اور، یہ غیر نہیں، میرے بھائی ہیں، پنجابی ہوں، پختون ہوں، سندھی ہوں، بلوچی ہوں، لیکن پھر پاکستان بنانے والوں کی موجودہ نسل کہاں جائے گی؟ ان کے بچے کہاں جائیں گے؟ پھر ہمارے آئندہ آنے والے 10 سالوں میں اس شہر سے پاکستان بنانے والوں کی موجودہ نسل میں سے اگر کوئی بغاوت پر آمادہ ہو جائے تو کم از کم فاروق ستار کی اس بات کو یاد رکھیں، اس ملک کے جو کرتا دھرتا ہیں، اس ملک کے جو پالیسی ساز ادارے ہیں، اس ملک کی پارلیمان، وفاقی حکومت، صوبائی اسمبلیاں اور صوبائی حکومتیں یاد رکھیں کہ ایک آدمی نے کہا تھا کہ ملک
दुश्मन हम खुद पैदा करते हैं। मुल्क दुश्मनी पर हम खुद लोगों को आमादा करते हैं। ये एक मुहिब्बे वतन की दिल की आवाज को समझे, ये एक सच्चे पाकिस्तानी के दिल से निकलने वाली बात को समझे, बात समझे। मैं किसी को मुश्तइल नहीं कर रहा, किसी को किसी के खिलाफ लड़ने के लिए या खाकम बदहन मेरे मुंह में खाक कि मैं रियासत के खिलाफ या हुकूमत के खिलाफ भी किसी को बगावत पर आमादा करूं। लेकिन आप जो पाकिस्तान से मोहब्बत की माला जप रहे हैं, तस्बीह पढ़ रहे हैं, अगर आप इन हकाइक से ना वाकिफ हैं तो आइंदा 10 सालों में क्या होने वाला है, ये मेरा फर्ज है। इस मुल्क को आपने नहीं, मेरे आबा व अजदाद ने बनाया था, तो उसे बचाने के लिए मैं ये अपना फर्ज समझता हूं कि ये हकाइक आज हर खास व आम, और खास में जो आते हैं वो आप समझ गए। जो इस्लामाबाद के लोग हैं, जो मेरे पिंडी के लोग हैं, और जो सूबाई असेंबलियों में हैं और सूबाई, चाहे वो पंजाब के और खास तौर पे जो सराइकी बेल्ट के इलाके हैं, और खैबर पख्तूनख्वा में अगर हजारेवाल बेल्ट में ऐसा हुआ है तो वहां मर्दमशुमारी दोबारा हो, और बिलखुसूस कराची में तो दोबारा। खास तौर पर हमने सबूत और शवाहिद दिए जो इस पिटीशन में भी लगे हुए, मैं आपको बताता हूं, मैं उसकी तरफ आता हूं। तो जब हमने बहुत हंगामा किया, बहुत शोर किया, अंगूठा लगाने से, प्रोविजनल नताइज को मानने से इनकार कर दिया, तो उस वक्त के वजीर आजम शाहिद खाकान अब्बासी साहब ने, और हमारा साथ किसने दिया उस वक्त, पीटीआई ऑपोजिशन में थी। उसने कहा, और पीटीआई के कराची के नुमाइंदा कौन थे, आज के सदर ममलिकत और उस वक्त के एनए 250 कराची के नुमाइंदे, उन्होंने भी कहा कि हाँ धांधली हुई है, उन्होंने भी रिजल्ट को मानने से इनकार किया। पूरी एमकेएम का साथ आज के सदर आरिफ अलवी साहब ने एनए 250 की कराची की नुमाइंदगी करते हुए हमारा साथ दिया, और जमातों ने भी दिया, और बिलाखिर ये तय हुआ कि कराची में और जहां भी इस तरह के इश्यूज या सवाल हैं, ऑडिट मर्दमशुमारी होगी, मर्दमशुमारी का ऑडिट होगा, और 5% सैंपल नमूने की दोबारा से मर्दमशुमारी होगी। ये फ्लोर ऑफ द हाउस पे प्राइम मिनिस्टर का कमिटमेंट है, जो बाद में काउंसिल ऑफ कॉमन इंटरेस्ट, जो कि आईनी इदारा है, जब वजीर आजम और चारों सूबों के वजीर आला रहते हैं, वहां पर भी अप्रूव हुआ कि 5% इलाकों में मर्दमशुमारी दोबारा होगी, कराची या जहां जहां ये इशू है। काउंसिल ऑफ कॉमन इंटरेस्ट का फैसला है, तो काउंसिल ऑफ कॉमन इंटरेस्ट के फैसले को मेरे एमक्यूएम के कागजी शेर वहां मौजूद है, उन्होंने भी अपनी निफासत को गिरवी रख दिया और वजारत को इख्तियार कर लिया, सौदा किया कि निफासत का टाइटल हम सरेंडर करते हैं, हमें निफासत और नफीस होने का टाइटल नहीं चाहिए, हमें वजारत चाहिए। वजारत रख ली, और मर्दमशुमारी पर नोट ऑफ डिसेंट देकर काबीना में गोया के मंजूर कर लिया उस रिजल्ट को, और 2 प्रेस कॉन्फ्रेंसेस की कन्वीनर एमकेएम पाकिस्तान खालिद मकबूल सिद्दीकी भाई ने, मैं भाई कहता हूं, बहुत सारे लोगों के बनिस्बत बेहतर आदमी है, लेकिन आज जो थोड़ी नुमाइंदगी मिली है खालिद मकबूल सिद्दीकी, 2023 में कौमी सूबाई असेंबली के इलेक्शन में ये नुमाइंदगी भी तुम्हें नहीं मिलेगी। और अब ये तो भूल जाओ कि एमकेएम पाकिस्तान का मेयर कराची या हैदराबाद से कामयाब होगा, वो तो तुमने जो बदतरीन, नाकिस तरीन, नाकाम तरीन और खराब तरीन
کارکردگی ایم کیو ایم کے تمام میئر اور جو بلدیاتی کارکردگی ایم کیو ایم کی ماضی بعید، ماضی قریب اور جو موجودہ کارکردگی کمپیئر کریں، بدترین ورسٹ کارکردگی تھی ایم کیو ایم کے ابھی حالیہ رخصت ہونے والے میئر کی، بدترین کارکردگی۔ تو ایسی کارکردگی کے بعد نہ میئرشپ کا آپ کا کلیم رہا، اور 2023 کے لیے اگر آپ کے پاس کچھ بچا تھا، اور خالد بھائی آپ نے تو خود کہا کہ جو پی ٹی آئی کے ساتھ ہمارا وفاق میں الحاق ہوا، اس کے ایگریمنٹ کا پہلا نقطہ آپ نے کہا ہماری زندگی اور موت کا مسئلہ یہ صرف کراچی کے مہاجروں کا مسئلہ نہیں ہے، یہ صرف اردو بولنے والوں، میمنوں، گجراتیوں، کاٹھیاواڑیوں، مارواڑیوں، میواتی، پوربی، ہریانوی، یہ جو مہاجر ہیں صرف ان کا مسئلہ نہیں ہے، یہ کراچی کے سندھی بولنے والوں کا مسئلہ بھی ہے، یہ کراچی کے پشتو بولنے والوں کا مسئلہ بھی ہے، یہ کراچی کے پنجابی، بلوچی زبان بولنے والوں کا مسئلہ ہے، یہ سرائکی، ہزارے وال، کشمیری، گلگیتی، بلتی، یہ پاکستان کی تمام جو علاقائی اکائیاں، قومیتیں ہیں، مختلف زبانیں بولنے والے جو آج کراچی کی معاشرت میں رچے بسے ہیں، کئی سالوں سے یہاں رہ رہے ہیں، یہاں کی معیشت میں اپنا حصہ ڈال رہے ہیں، یہ ان کی آبادی کو بھی کم گنا گیا ہے۔ اس کا نقصان صرف انڈیا سے آنے والے، ہجرت کر کے آنے والے مہاجروں کا نہیں، اردو، میمنی، گجراتی، کاٹھیاواڑی، میواتی، مارواڑی، ہریانوی، پوربی بولنے والوں کا نہیں، یہ منسل شہریان کراچی کا مسئلہ ہے، کراچی کے شہریوں کا مسئلہ ہے، جس میں ہر زبان بولنے والا، پاکستان کی ہر اکائی، پاکستان کے ہر علاقے کا شہری جو کراچی میں رہتا ہے، یہ اس کا مسئلہ ہے، اور ہم سب کراچی والوں کا، ایک شہری کا، ایک بیٹی، بہن، بھائی اور بیٹے کا یہ زندگی اور موت کا مسئلہ ہے، اور اس پر آپ نے اپنی نفاست کو سرنڈر کر کے، گروی رکھ کے وزارت کو آپ نے ترجیح دی، وزارت کو اختیار کیا، حکومت میں رہنے کو ترجیح دی، اس کلیم کے باوجود کہ ہماری زندگی موت کا مسئلہ ہے، بڑے تم تراک کے ساتھ آپ نے پریس کانفرنس کی، لیکن دھات کے وہی 3 پات کے مزدار، نتیجہ کیا نکلا؟ کھودا پہاڑ، چوہا بھی نہیں نکلا۔ خالد مقبول صدیقی بھائی کیا کر رہے ہیں؟ کیا مصلحت مانی ہے؟ کیا کمزوری ہے آپ کی اور آپ کے اکابرین کی؟ کیا گرفتاریوں کا ڈر ہے؟ کیا حکومت سے باہر آئیں گے تو چھاپے اور گرفتاریاں شروع ہو جائیں گی؟ تو بھائی یہ کون سی نئی چیز ہے آپ کے لیے، میرے لیے، ہمارے لیے؟ اپنے حق کے لیے لڑنا ہے۔ 4 سال بلدیہ میں رہے، ایک دھرنا نہیں وزیر اعلیٰ ہاؤس پر، ایک احتجاجی مظاہرہ نہیں، 53 لیٹر ایئر کنڈیشن کمرے میں لکھ دیے بس، اور 4 سال بعد یاد آیا کہ اختیار اور وسائل نہیں دے، مگرمچھ کے آنسو۔ یہ تو روایتی سیاست کرنے والوں کے انداز ہیں خالد بھائی، یہ موروثی سیاست کرنے والوں کے طریقے اور انداز ہیں۔ یہ ایک نظریاتی، عوامی، مڈل کلاس کی سیاست کرنے والی ایم کیو ایم کا یہ وتیرہ، یہ ترہ کبھی نہیں رہا جو آج آپ نے اختیار کیا۔ کیا ڈر ہے آپ کو؟ ڈر ہے کہ آپ کے اوپر کوئی گیس کی لوڈ شیڈنگ دیکھ لے۔ پنجاب میں گیس نہیں نکلتی، لیکن وہاں کی صنعتیں بھی چل رہی ہیں۔ مجھے کوئی پنجاب سے ذاتی پرخاش نہیں ہے، میرے بھائی ہیں، لیکن کراچی کی صنعتیں، وہاں لوڈ شیڈنگ ابھی ہوئی تھی گیس کی، اب رہائشی علاقوں میں جو حال ہے آپ دیکھ لیں کہ میری بہنیں، بیٹیاں باورچی خانے میں جائیں گی بھی تو کیا کریں گی؟ گیس ہی نہ ہوگی تو کیا ہوگا؟ کچھ بھی نہیں ہوگا۔ تو یہ
گیس کا مسئلہ، پھر PRC ڈومیسائل کا مسئلہ کراچی میں خاص طور پہ اور بالخصوص ڈسٹرکٹ سینٹرل میں. تو بھائی DC سینٹرل جو کیا نام ہے دھاریجو صاحب، دھاریجو صاحب سے میں کہوں گا بھائی آپ جب سے آئے ہیں کوئی ڈومیسائل PRC نہیں بنا، ہمارے بچوں کا میڈیکل کالج میں داخلہ رکا ہوا ہے. تو میرے ان بچوں کے داخلے کے لیے خدا را آپ ڈومیسائل PRC جاری کریں ان بچوں کو، اور ان کی اگر شناخت میں کوئی پرابلم ہے تو بعد میں بھی ڈسکور ہوگا کہ یہ غلط آدمی تھا، کینسل کر دینا، میڈیکل کالج سے داخلہ بھی کینسل ہو جائے. یہ کون سی بڑی بات ہے. لیکن ابھی داخلہ تو مت روکو ان کا، میرٹ پہ ٹیسٹ پاس کیا انہوں نے نیشنل ٹیسٹنگ سروس کا، کھڑے ہیں، اور وہ بھی اس نیشنل ٹیسٹنگ سروس میں بھی جو دھبڑدوس ہوئی ہے. تو ہمارے ساتھ تو ہر جگہ دھبڑدوس، چھاپے گرفتاریاں دھبڑدوس، اور اس کے بعد اب جو رہ گئی وہ یہ نیشنل ٹیسٹنگ سروس میں پورے سندھ کے ساتھ دھبڑدوس ہوئی ہے. اس بار 35% بھی رزلٹ ہمارا نہیں آیا. یہ کیسا ٹیسٹ لیا گیا؟ پہلے ٹیسٹ کے رزلٹ شو کیے گئے، واپس لے لیے گئے. مسائل بہت ہیں، کس مسئلے کو اٹھائیں گے؟ یہ میرے خیال میں رپورٹر بھی بیچارے نکال کے کہیں نہ کہیں سے مسئلہ لاتے ہیں، اس پر ایک کہانی چلاتے ہیں، اور پھر وہ تھوڑے دنوں بعد کہانی ٹھنڈی ہو جاتی، پھر کوئی نیا مسئلہ آتا ہے. تو یہ ہم سب کے لیے، اس ملک کو بچانے کے لیے، مردم شماری کا صحیح ہونا، ملک کو مضبوط و مستحکم کرنے کے لیے، سیاسی، معاشی، معاشرتی طور پہ اپنے پیروں پہ کھڑا کریں، مضبوط کریں، اسے رواں دوا کرے، 22ویں صدی میں لے جائے. اس کے لیے ضروری ہے کہ مردم شماری جو بنیاد ہے اس ملک کے نظام کی، اس ملک کے وسائل کی تقسیم، سیاسی سیٹوں کی تقسیم، معاشی وسائل کی تقسیم، معاشرتی سہولتوں کی تقسیم، ان سب کے لیے مردم شماری کا صحیح ہونا ضروری ہے. تو اللہ کے واسطے اس کو صحیح کر لیں، 5% کا آڈٹ کرائیں. خالد مقبول صدیقی بھائی حکومت سے باہر آئیں، اور باہر آ جائیں اس سے پہلے کہ عوام کا صبر کا پیمانہ لبریز ہو جائے. باہر آ جائیں خالد بھائی، میں آپ کے ساتھ ہوں. PSP اور مصطفیٰ کمال بھی اس ایشو پہ آپ کا ساتھ دے گے نا. مصطفیٰ کمال نے بھی تو پریس کانفرنس کی تھی اس ایشو پر. اب مارچ میں جب ایک سینیٹر تمہیں مل جائے گا تو ایک سینیٹر کو لانے کے لیے، ایک وزیر کو بچانے کے لیے، اور چند لوگوں کو گرفتاری سے بچانا، یعنی یہ سودا کیا ہے؟ ایک سینیٹر لانا ہے مارچ میں، اور وہ بھی کوئی خاص اپنا ہی ہوگا جو سینیٹر آئے گا، خاص اپنا ہوگا، خاص الخاص. ایک سینیٹر لانے کے لیے مردم شماری پر پوری قوم کی قربانی دے دی، نتائج کو مان لیا آپ نے. دوسرا، ایک وزارت، ایک سینیٹر کو لینے کے لیے مارچ میں، ایک وزارت لینے کے لیے، اور مفادات اور چند لوگوں کی گرفتاریوں کو بچانے کے لیے آپ نے یہ سودا کیا. اب میں یہ بھائیوں کی طرح آپ کو کہہ رہا ہوں کہ خالد بھائی نوشتہ دیوار پڑھیں، اب وہ وقت نہیں رہا. 2018 کا ماحول کچھ اور تھا. آج ہزاروں مہاجر، اس میں سندھی، بلوچ نوجوانوں نے کراچی میں ریلی نکالی ہے بھائی. تو آپ سمجھے اس وقت حالات کہاں جا رہے ہیں. یہ نوجوان آپ کے امیدواروں کو اس طرح ہرائیں گے جیسے SM اسلم کو 1,40,000 ملا تھا ووٹ، تو اب نوجوانوں کو 1,40,000 ملیں گے، اور MQM کے امیدواروں کو 30,000 20,000 جو جماعت اسلامی کو اس وقت ملتے. دوسرے نمبر یہ ہوگا، ان نوجوانوں کو اون کر لیں، ان کے حوالے کراچی کر دیں، بلدیاں ان کو دے دیں، 35 سال سے کم عمر کا میئر لائیں. ان کاموں کے لیے میرے ساتھ کھڑے ہو جائیں، آگے بڑھنے دیں، لوگوں کو موقع دیں، مت روکیں، میری بات کو سمجھیں. بس میں یہی کہہ سکتا ہوں. کوئی سوال ہو تو آپ کر لیں. بنیادی نقطہ میں اس بات کو خدا را سنجیدگی سے لیں. اللہ کا واسطہ اب یہ ظلم اور ستم بند کریں، اور ہم ایک بہت بڑی اب تحریک کا آغاز کرنے جا رہے ہیں. پہلا تو میں مطالبہ کر رہا ہوں کہ خالد مقبول صدیقی بھائی، آپ کو بہت پہلے آپ نے کہا ہے ہمارا پہلا سب سے بڑا زندگی اور موت جیسا مسئلہ ہے مردم شماری، اور مردم شماری نہیں ہوئی، اور اب آپ تک انتظار کر رہے ہیں.
کابینہ نے منظور کر لیا اسی رزلٹ کو، تو پھر کاؤنسل آف کامن انٹرسٹ کا فیصلہ کہاں گیا؟ جہاں تھا کہ آڈٹ مردم شماری کا ہوگا 5%، سیمپل مردم شماری ہوگی 5%، کم از کم کراچی میں اور بھی، تو وہ وعدہ کیا ہوا؟ حکومت کا، ریاست کا وہ وعدہ، کاؤنسل آف کامن انٹرسٹ کا، پارلیمان کا، سینٹ اور قومی اسمبلی سے پروویژنل رزلٹ جب عارضی نتائج منظور ہوئے تھے تو یہ وعدہ ہم سے کیا گیا تھا۔ ہمارے پاس ہے وہ قرارداد، ہمارے پاس ہے کاؤنسل آف کامن انٹرسٹ کی وہ روداد میٹنگ کی منٹس ہیں ہمارے پاس، جس میں آپ نے کہا تھا۔ تو ایک آئینی ادارے کے فیصلے کے برعکس ایک کابینہ کیسے کاؤنسل آف کامن انٹرسٹ کے فیصلے کو اوور ٹرن کر سکتی ہے؟ ہم عدالت کا دروازہ بھی کھٹکھٹائیں گے اور عوام کی عدالت میں بھی جائیں گے۔ اب ہم پیچھے مڑ کر نہیں دیکھیں گے، اب ہم فیصلہ کن جدوجہد کریں گے۔ خالد مقبول صدیقی بھائی اپنے لوگوں کے ساتھ، کراچی کے عوام کے ساتھ، سندھ کے شہروں میں رہنے والے لوگوں کے ساتھ، ساری زبانیں بولنے والوں کے ساتھ اور مظلوم ترین مہاجروں کے ساتھ آ کر کھڑے ہو جائیں۔ خالد بھائی نوشتہ دیوار پڑھ لیں، اپنے آپ کو، چند لوگوں کو بچانے کے لیے پوری قوم کو داؤ پہ نہ لگائیں، پورے شہر کو داؤ پہ نہ لگائیں۔ خالد بھائی چند لوگوں کو بچانے کے لیے صرف اس لیے وزارتوں میں کہ ان کو مراتب اور مفادات انہیں ملے اور گرفتاریوں سے وہ بچیں۔ ارے گرفتار ہوتے ہو تو ہو، ان کے مقدمے ہم سب مل کر لڑیں گے۔ قربانی دیں خالد بھائی، وزارتوں کی قربانی دیں، نفاست کے ٹائٹل کو بچا لیں، وزارت چھوڑ دیں، نفاست کو رکھ لیں، تاریخ میں جائیں، ایم کیو ایم کو بچا لیں، کراچی کو بچا لیں۔ اور ایم کیو ایم اور کراچی کو بچانا، مہاجروں پر ہونے والے ظلم کو روکنا، کراچی کی آبادی کو صحیح گنوانا، یہ وہ کام ہے جو خدا کی قسم کراچی کو تو اس سے فائدہ ہوگا، لیکن پورے ملک میں آپ کا ڈنکا بجے گا اور پورا ملک بھی مضبوط اور مستحکم ہوگا۔ کراچی کی معاشی ترقی کی رفتار کہاں سے کہاں جائے گی؟ کراچی اوپر جائے گا، 22ویں صدی میں جائے گا تو پاکستان کو بھی 22ویں صدی میں لے جائے گا۔ یہ میرا کہنا ہے۔ زندگی اور موت کا مسئلہ ہے تو پھر کس بات کا انتظار ہے بھائی؟ یہ وزارتیں، یہ حکومتیں، یہ مفادات، یہ مراعاتیں، یہ کس کام آئیں گی؟ چند لوگوں کا فائدہ چند وزارتوں سے، چند لوگوں کی گرفتاریوں کو روکنا۔ ارے ہوتے ہیں تو ہو گرفتار، کیا ہم گرفتار نہیں ہوئے؟ ماضی میں جھوٹے الزام میں نہیں گئے، 22 بری ہو کر نہیں آئے، عدالتوں کا سامنا نہیں کیا؟ ہو گرفتار لوگ، لیکن سیاست کرنی ہے یا مصلحت اور مصلحت کرنی ہے؟ نظریات کی سیاست کرنی ہے یا مفادات اور صرف مفادات کی سیاست کرنی؟ فیصلہ کریں۔ نفاست کا ٹائٹل رکھنا ہے یا وزارت کو اختیار کرنا ہے، وزارت کو اپنے پاس رکھنا ہے؟ فیصلہ کر لیں۔ خالد بھائی چوائس آپ کی ہے۔ میں یہ ذرا بٹوا دیں جو میرا مین پوائنٹ ہے اس پٹیشن کا۔ بہادری دکھائیں، پوری قوم آپ کے ساتھ ہے۔ اور مہاجر ثقافت ڈے 24 دسمبر، میرے پاس 6 گروپ آئے، میں نے کہا مل کے کرو، اب وقت آ گیا ہے۔ مہاجر دوبارہ کھڑا ہوگا اور مہاجروں کے ساتھ انشاءاللہ تعالی ہر مظلوم قومیت کراچی کی آپ کے ساتھ کھڑی ہوگی، پانی کے لیے، روزگار کے لیے، کچرے کے نظام، گلی سڑی فرسودہ سیوریج کی لائنیں اپنے گٹر ابلتے ہوئے، اور سرکولر ریلوے کے لیے اور بجلی کے بلوں کے خلاف پورا کراچی آپ کے ساتھ کھڑا ہوگا۔ اور آپ نے دیکھا ہزاروں نوجوانوں نے غیر جانبدار آزاد، ارے ہمارے ایم کیو ایم کے سینئر مایوس ہونے والے لوگ جو گھر بیٹھ گئے، 20 سالوں میں ان کے بچے نکلے ہیں۔ جو ایم کیو ایم میں 84 میں تھا اور 97 میں مایوس ہو کے گھر بیٹھ گیا، 2007 میں مایوس ہو کے گھر بیٹھ گیا، ان کے بچے جو